لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھی بزرگوں، جو مختصر آیت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت اتحاد امت اور تفرقے سے بچانے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو، یعنی آپس میں تفرقہ بازی سے، فرقہ بندی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یہ فرقہ بندی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ یا تو جماعتیں مختلف ہونے کی وجہ سے، یا مذاہب مختلف ہونے کی وجہ سے، یا مسلک مختلف ہونے کی وجہ سے، یا رنگ نسل اور زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے، یا علاقائی اختلاف کی وجہ سے، یا آپس کے رشتہ داری کے اختلاف کی وجہ سے، یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک وسیع مضمون ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ بحبل اللہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے، ایک کتاب اللہ مراد ہے، قرآن پاک، اللہ رب العزت کی کتاب، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ کہیں بھی تمہیں ضرورت ہوتی ہے کسی مسئلے مسائل کے حوالے سے، کسی بات کا حل نہیں نکل رہا تو اللہ کی طرف رجوع کر لو،
اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، جس کو سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے، جن سنتوں پر صحابہ نے دوام کیا ہے ان سنتوں کا اہتمام ہے۔ تو اس بحبل اللہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، جس کو وحی کا درجہ دیا گیا ہے اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کرنے والا قرآن پاک ہے، جس کو جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام تک پہنچایا۔ کم و بیش 22 سال کچھ عرصہ اس پر لگا ہے۔ اور دوسری سنت رسول اللہ، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بندی سے باز رہو۔ آپس میں اتحاد کریے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو اتحاد ہمارا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس چیز کو باور کرانے کے لیے اور اس چیز کی افادیت کو عام کرنے کے لیے لوگوں میں اس طرح کے اجتماعات کروائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اندر ایک اتحاد والی کیفیت پیدا ہوگی، ہم آپس میں یکجا کیسے ہوں گے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اور یہ چلتا رہے گا، لیکن کامیاب شخص وہی ہے جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے حفظ جان بنا دیا، جس نے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا بن گیا، وہ اس اتحاد کی کسی نہ کسی صورت کو اپنا لے گا۔ ورنہ میں نے جیسے پہلے ابتداء کہا کہ اتحاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں، دوسری صورت ہم مسلکی اعتبار سے دیکھیں، پھر ہم اپنے علاقائی اعتبار سے دیکھیں، پھر ہم اپنے رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھیں، پھر ہم اپنی زبان کے اعتبار سے دیکھیں، تو ہر اعتبار سے اتحاد کی ضرورت ہمیں ہے۔ اب میرا اور آپ کا کیا کام ہے اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے؟ جہاں ہمارا زور چل سکتا ہے، جہاں ہماری حکومت ہے، جہاں ہم اپنے آپ کو متحد رکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہم کام کریں۔ اوپری سطح پر خود کام ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے میرے اپنے گھر کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، میرے اپنے بچوں کا ذہن بنانا ہے کہ ہم ایک حکے کی طرح، ایک اتحاد کی طرح ایک ساتھ ہیں۔ اگر ہمارا کوئی ایک بھائی یا ہمارا کوئی بیٹا ہمارے اتحاد سے الگ ہو
دشمنی مول نہیں لینی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اپنے طریقے سے الگ ہو گیا، ہم اس کو چھوڑ دیں، اب اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ الگ ہو جائے، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ اس پر اپنے غصے کا اظہار تو کریں گے، آپ اس پر محبت کا اظہار تو کریں گے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ کے طریقے کے مطابق آ جائے۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، تاکہ آپ کے گھر کی ایک فضا قائم ہو سکے، ایک پر فضا قائم ہو سکے۔ وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ تمام بھائیوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، پورے خاندان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا ایک بھائی آپ سے روٹھا ہوا ہے، آج تو وقت یہ ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، اس سے دعا سلام، اس کا چہرہ تک نہیں دیکھتے، دعا سلام کرو کی بات، تو یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ اللہ رب العزت کے ایک اہم قانون کو، ایک اہم طریقے کو فراموش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ میری رسی کیا ہے؟ آپس میں اتحاد، آپس میں یکجا ہونا۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے اس کو۔ آج ہم بہت کہتے ہیں کہ علماء میں اتحاد نہیں ہے، ہماری حکومت میں اتحاد نہیں ہے، مسلم ممالک میں اتحاد نہیں ہے۔ یہ بات کرنا بہت آسان ہے۔ کیا آپ نے اپنے 80 گز کے گھر کے اندر، جہاں 3-4 لوگ رہتے ہیں، ان کے اندر اتحاد کی فضا قائم کی ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے اندر نہیں کر سکے تو آپ پوری دنیا میں کیا اس کی امید رکھتے ہیں؟ ہر گھر کی فضا یہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے اس کام کو شروع کرنا ہے۔ جب ہم اپنے گھر سے اس کو شروع کریں گے پھر ایک فضا قائم ہوگی۔ جب ہمارے گھر سے یہ کام شروع ہوگا تو ہمارے خاندان تک آئے گا، ہمارے خاندان میں ہوگا تو ہماری برادری تک آئے گا، ہماری برادری تک آئے گا تو ہمارے علاقے میں آئے گا، ہمارے علاقے میں آئے گا تو ہمارے ڈویژن میں آئے گا، ہمارے ڈویژن سے جائے گا تو ہمارے ضلع میں آئے گا، ضلع سے جائے گا تو پورے شہر میں آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ آج ایک گھر کے اندر 4 جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں، ایک کا تعلق فلاں جماعت سے، دوسرے کا تعلق فلاں جماعت سے، تیسرے کا تعلق فلاں۔ اب مجھے بتائیں یہاں اتحاد کیسے قائم ہے؟ ہر ایک جماعت کا اپنا رسم العین ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک منہج ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہے، اور دوسرے کا دوسرا ہے۔ تو اتحاد کی فضا کہاں قائم نہیں ہو سکتی؟ آج اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پچھلے سال شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اس پر بہت کام کیا، اور اس کا آپ نے شاید میڈیا پر بھی دیکھا ہو۔ عظمت صحابہ کے حوالے سے انہوں نے دیوبندی مسلک کو، بریلوی مسلک کو، اہل حدیث مسلک کو ایک جگہ جمع کیا، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو
سپاہ صحابہ کو، جمعیت علماء اسلام کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ سب کی ایک ہی آواز ہو، تاکہ سب ایک ہی وقت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ لیکن جب کفر نے دیکھا کہ یہ اتحاد کی فضا قائم ہو رہی ہے، سب لوگ ایک اسٹیج پر جمع ہو رہے ہیں، اور وہ کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ، اس کی محنت ہو رہی ہے، لہذا اس کو رستے سے ہٹایا جائے۔ اور 2 مہینے کے اندر ان کو شہید کر دیا۔ اب ہماری عادت یہ ہے کہ ہم حال کو دیکھتے ہیں، مستقبل کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا کفر جو ہے، جو کفر ہمارے پیچھے چلا ہوا ہے، جو ابد الآباد سے ہمارے مختلف سازشوں سے ہمارے خلاف کو ہمارے مستقبل کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے حال کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارا بچہ اگر عالم بن رہا ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہے گا، بولے گا یہ بنتا رہے گا، لیکن اس کے بعد جو اس کی اولاد آ رہی ہے اس پر وہ کام کرتا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آج ہمارے آنے والی نسل کو اس نے اپنے اختیار میں لے لیا ہے۔ مسلک کی بات نہ کرو، مسلک کی بات نہ کرو، آج یہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے فضا ہی ایسی قائم کر دی۔ مسلمانوں کی بات نہ کرو، مسلمانوں کی بات نہ کرو، انسانیت کی بات کرو، اس پر آتے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ اسی کو دو گے جو مسلمان ہے، لیکن ہمارے ذہنوں سے ختم کر دیا گیا کہ زکوٰۃ ہر ایک کو دی جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے رمضان المبارک میں جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی زکوٰۃ لے رہے ہوتے، اور ہمارے لوگ بڑھ چڑھ کر ان کو دے رہے ہوتے کہ یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے، جو مصرف تھا وہاں لگ نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ اس کو دو جو مسلمان ہو، یہ زکوٰۃ مسلمان کا حق ہے۔ مولانا عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دنیا پر حکومت کرنے والے گزرے ہیں، ان کے ہاں مسلمانوں کی حالت اتنی بہتر ہو چکی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، تو اب یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کسی اور کو دے نہیں سکتے، تو انہوں نے حکم دیا اپنے مفتیان کرام سے پوچھ کر کہ اس رقم سے جانور خریدے جائیں اور اس کا گوشت پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تاکہ اللہ کی دوسری مخلوق اس کو کھا سکے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا گیا۔ آج ہمارے آنے والی نسل کے اندر یہ چیز پیدا کی جا رہی ہے، اشکال اور جوابات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ تم علماء کی سرپرستی میں نہ چلو، ترجمہ قرآن پڑھو اور خود فیصلہ کرو مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ قرآن پڑھ کر اپنی زندگی گزارنے لگے جائے تو ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہو۔ صرف ترجمہ قرآن کے اندر آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا اگر نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کے پلو کو پکڑ لو۔
صحابہ کا کیوں فرمایا کہ یہ میری زندگی کو دیکھ چکے ہیں اور ان پر مجھے اعتماد ہے، اور اب جو ان کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اس کے مطابق اپنی آخرت کا فیصلہ کر لے گا۔ جو صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے رستے سے ہٹ کر چلے گا وہ آخری وقت میں کفر کی حالت میں مرے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ کافی ریسرچ کرنے والے لوگ جنہوں نے قرآن پاک پر ریسرچ کی، احادیث پر ریسرچ کی، لیکن ان کو ایمان نہیں ملا، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ساری چیزیں وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ریسرچ کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس کو توفیق نہیں ہوتی تو دنیا سے جا رہا ہے بغیر ایمان کے۔ تو یہ توفیق بھی اللہ رب العزت سے ملتی ہے۔ تو یہ کب ملے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو بحبل اللہ میں لے آئیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن، جس کے مطابق آپ زندگی گزار سکیں۔ اور وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اب ہمیں علماء کرام سے ملے گا۔ الحمدللہ ہماری اسناد آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، کہ جو حدیث ہم تک آئی ہے، جو قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے، یہ کس کس واسطے سے ہمیں ملا۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں تو 23 واسطوں کے ساتھ میرے استاد حضور علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ 23 اساتذہ کرام کے بعد یہ احادیث کی کتابیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک سند والا اسلام ہے، ایسے نہیں ہے کہ بے سند آپ کو مل گیا ہو۔ میں نے حدیث اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اس طریقے سے یہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا۔ اور اس کے اندر بہت احتیاط کی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص درمیان میں ایسا بھی آیا ہے قرون اولیٰ میں کہ وہ شخص کسی درجے میں لوگ یہاں مقبول نہیں ہے تو اس کی حدیث کو نہیں لیا گیا۔ میں آپ کو چند مثالیں دے کر بتاتا ہوں جس سے آپ کو اس کی شفافیت کا پتہ چلے گا، کہ اگر کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ بازار میں کھڑا ہو کر کچھ کھا رہا ہے تو آنے والے لوگوں نے ان سے حدیث نہیں لی۔ بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کوئی معیوب نہیں آج کل کے دور میں، لیکن اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ بازار میں کھڑا ہو کر کھا رہا ہے تو یہ رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ، احادیث کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کچھ پتہ نہیں، لہٰذا اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ایک کے پاس پہنچے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں ہیں، 2-4 واسطوں سے مجھے حدیث مل جائے گی اس کے ذریعے۔ تو جا کر دیکھا کہ وہ بکری کو گھاس کھلا رہا ہے اور اس کے نیچے اس نے کچھ بھوسا رکھا ہوا ہے اور اوپر ہری ہری گھاس، اس طریقے سے وہ بکری کو پیش کر رہا ہے، یعنی نیچے پرانی گھاس ہے اور اوپر نئی گھاس ہے تاکہ بکری اس کو دیکھ کر کھا لے۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو اسی وقت اسی پیروں پر واپس ہو گئے کہ میں اس سے حدیث نہیں لوں گا، کہ جب یہ ایک بکری کو دھوکہ دے سکتا ہے تو ممکن ہے یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر لے، لہٰذا میں اس سے حدیث
نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھا گیا ہے اور اس کے مطابق پھر یہ احادیث اور قرآن ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایک اشرف المخلوقات میں ہیں، اور سب سے بڑی سعادت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں چنا ہے۔ جب ہمیں اس امت میں چنا ہے تو ہم اللہ کے قریبی بندوں میں سے خود شامل ہو چکے ہیں، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس امت میں بنانا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ اس امت میں شامل کیا جائے گا۔ تو ہم اس امت میں آئے ہیں، یہ خود ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اب ہمیں اپنی قدر کرنی ہے، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کی میں نے کہا ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اپنے گھر سے۔ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنائیں جس کے اندر آپ کی بات کی اہمیت ہو، آپ کے نیچے رہنے والے آپ کے بیٹے وہ آپ کی بات کو حرف آخر سمجھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ پہلے دن سے اس کی بنیاد رکھیں گے، اور پھر یہی فضا پورے علاقے میں، پورے شہر میں، پوری دنیا میں پھر جائے گی۔ آج ہم بات تو کرتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہمارے گھر سے شروع ہو۔ اتحاد نہیں ہو رہا تو ہمارے گھر سے نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔